تشریف رکھیں ملک دی نامور علمی شخصیت علامہ مومن حسین قمی صاحب تواڈے سامنے خطاب فرمان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آغا صاحب تو بعد اہل سنت دے ایک بہت بڑے عالم دین تشریف رکھ دے نے، وہ بھی خطاب فرمان دے ہون تواڈے سامنے، کیونکہ مجلس حسین اے سنی شیعہ دی نہیں بلکہ حسینی مشن ہے۔ واصف علی واصف کو لو نا جی، آغا صاحب واصف علی واصف کو لو پوچھے آ گیا کہ تسی سنی ہو یا شیعہ ہو؟ شاعر گزرے ہیں بیداری صاحب، بھائی تسی سنی ہو شیعہ؟ اس آکھیا اگر میں کربلا تو پہلے آؤندا پھر جواب اور سی، میں کربلا تو بعد آیا ہون جواب ہو رہے۔ اس آکھیا کربلا تو بعد دنیا تے دو ہی فرقے رہ گئے نے، ایک حسینیت ہے دوسرا یزیدیت ہے۔ یا زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہم تواڈے سامنے علامہ مومن حسین قمی صاحب بڑے مخصوص انداز دے نال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین صلوات۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں بعد۔ اگر یہ اہل سنت اپنی کتاب کا تعارف چاہتا ہے تو 2 منٹ کرا دیں، بیٹھا چھوڑنا ہے انہیں لگا رہنا، یا کتاب دے دیں، ہم کتاب کا میں تعارف کرا دیں، آپ کرا دیں، ٹھیک ہے کام کا بیٹھے۔ میرا محترم مکرم سامعین گرامی، آج چہلم کے عنوان سے چک باقر شاہ میں
یہ سالیانہ قدیمی مجلس جو ہے منعقد ہے، جس میں دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آؤ سنی شیعہ بھائیوں، اس کو پہچانو کہ جس کے صدقے میں آپ کو اسلام ملا ہے، آپ تک اسلام پہنچا ہے۔ وہ ہستی کون ہے جس نے اسلام بچایا ہے اور آپ تک پہنچایا؟ علم کی مجلس میں آئیے وہ قصیدے ضرور پڑھنے چاہیے جو رسول اعظم نے، جس کا آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں، جو اسلام کا بانی، جو اسلام کا مالک، وارث، بانی، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے باغ لگا دیا اسلام کا۔ آیا اس کے کوئی مالی بھی معین کیے ہیں یا بغیر وارث کے باغ لگا کے چلا گیا؟ آئیے دوستو، آدم سے لے کر خاتم تک پڑھیے تاریخ اور پھر قیامت تک بھی مطالعہ کیجئے۔ سارے نبی اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، سب مبلغ اسلام پہنچایا، لیکن ان کی امتوں نے اسلام کو تبدیل کر دیا۔ بعض امتوں نے اسلام کا نام یہودیت رکھ دیا اور کتاب تورات کو بدل دیا۔ بعض امتوں نے اسلام کا نام عیسائیت رکھ دیا اور انجیل کو بدل دیا۔ وہ سابقہ کتابیں نہیں رہیں۔ آپ کا تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مطالعہ کرو اسلام کو شروع سے، کہ اسلام کس کس دور سے گزرا، اسلام کے ساتھ کیا ہوتا رہا، کس اسلام کے معاون مددگار کون تھے، دشمن کون تھے، کاٹنے والے کون تھے، بچانے والے کون تھے۔ لیکن آؤ میں یہ جملہ عرض کروں، اسلام کے ساتھ سارے اسلام آدم سے شروع ہوا، ہر نبی مبلغ اسلام ہے، ہر کتاب اسلام کے لیے آئی ہے، لیکن دنیا نے ان کتابوں کو بدلا۔ تحریف، ایک لفظ یاد رہ جائے، تحریف، اسلام کو بدل دیا، اصول بدل دیے، فروع بدل دیا، خدا کا جسم کا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عقائد بھی بدل دیے، شریعتیں بھی بدل دی۔ آخری نبی آئے، انہوں نے دین کا، اسلام کا ایک عظیم ترین باغ لگایا، لیکن خطرہ تھا کہ یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح اس اسلام کو جو ہے تبدیل نہ کرے، تحریف نہ کرے، رد و بدل نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اسی اسلام کے ایسے 12 محافظ معین کیے جو نبی جیسے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم یہ دیا کہ اسی اسلام کے محافظ ہونے چاہیے، محافظ۔ پھر آیا کیسے محافظ ہونے چاہیے؟ آپ نوجوان بھی ہیں، میں بھی پہلی دفعہ آپ کے اس ٹاؤن میں، اس شہر میں، اس پنڈ میں آیا ہوں۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا وہ اسلام کے محافظ ہم جیسے ہونے چاہیے یا رسول اللہ جیسے ہونے چاہیے؟ آئے میرے دوستو، ذرا تھوڑا ذہن پہ زور دیتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، ایسی بات نہیں ہے جی، لیکن ذرا ذہن پہ زور دیں کہ آیا اسلام کے محافظ، یعنی اسلام، دیکھیں 3 لفظ یاد رہ جائیں۔ ایک ہوتا ہے اسلام ایک قانون بنانے والا، ایک ہوتا ہے اسی قانون کو مخلوق تک پہنچانے والا، ایک ہوتا ہے اسی قانون کے دشمن آ جائیں تو ان دشمنوں سے بچانے والا۔ 3 لفظ ہو گئے نا۔ پہلا اسلام بنانے والا، مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والا، مبلغ قانون پہنچانے والا، محافظ
قانون کی حفاظت کرنے والا. یہی وجہ ہے کلمے کے 3 حصے ہیں. اسلام کا بنانے والا اللہ، بچانے والے رسول اللہ، بچانے والے علی اور اس کے 11 بیٹے حجج اللہ. آخر تک نہیں سمجھے تو یوں بتاؤں آپ کو کہ اسلام بنانے والا لا الہ الا اللہ، پہنچانے والا محمد الرسول اللہ، اور بچانے والا علی ولی اللہ. یہ ذہن میں رکھے میرے دوستو. مجلس کا نچوڑ اور خلاصہ آخر تک جوان دل میں اس کو سینے پر لکھ لے. اللہ کے رسول اسلام کو بغیر وارث کے چھوڑ کر چپ کر کے چلے گئے ہوں، یا اپنے کلمہ گو کو بغیر ہادی اور مرشد اور رہنما اور امام دیے بغیر چلے گئے ہوں، نہ میرا دوست دین بے وارث نہیں ہے، قرآن بے وارث نہیں. کیا خیال ہے آپ کے چک باقر شاہ سے بہر جتنے میں زراعت دیکھتا آیا وہاں سے چلا، سارے یہ سبزیاں، یہ زراعت، یہ کھیتیاں دیکھتے آیا. بکریاں چرانے والے بھی روڈ کے کنارے، ادھر کوئی لوگ مویشی بھی چرا رہے تھے. کیا خیال ہے کہ بکریاں چرانے والے کو 1 گھنٹے کے لیے چکوال سیٹی جانا پڑ جائے، کیا خیال ہے پہلے بکریاں کسی کے حوالے کرے گا یا نہ بکریاں ایسے روڈ کے کنارے چلا کر چھوڑ کر چلا جائے گا چکوال بغیر محافظ کے؟ یہ جس کی کھیتی میں جائیں، جس کی زراعت کو تباہ کریں. وہ میرا دوست بکریوں پر احکام شریعہ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. یہ انسان ہیں جن پہ واجب، حرام، مکروہ، مستحب چیزیں ہیں. وہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا 1 گھنٹے کے لیے اپنی بکریوں کو بغیر محافظ کے نہیں چھوڑتا. کیا عالمین کا رسول اپنی امت کو بغیر امام کے کیسے دے کر چلے گئے؟ وہ امام کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، اللہ کو بھی پہچان لیا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، رسول کو بھی پہچان لیا. یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے؟ فرمایا میرے نبی نے، سنو کلمہ گو اور مجھے نبی پر حق سمجھنے والے اور یقین کی منزل پہ ہو کہ میرا قول قول خدا ہے، میرا فعل فعل خدا ہے. سنو، اولہم علی آخرہم مہدی، ان میں پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. تعارف کرایا ہے کس نے؟ میرے رسول نے. 12 رہنماؤں کا صحیح بخاری میں 3 جگہ پر، صحیح مسلم میں 6 جگہ پر نبی نے فرمایا لا یزال ھذا الدین، یہ دین ختم نہیں ہوگا، قیامت آ نہیں سکتی جب تک یہ میرے 12 کے 12 اس دنیا میں نہ آ جائے. 12 امام. اب آپ کو تو مل گئے بغیر مشقت کے کہ ناد علی کی لوریاں لیتے ہوئے جس ماں کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولی انہوں نے آپ کو 12 امام یاد کرا دیے. لیکن آئیں دنیا تک یہ محبت سے پیغام پہنچے کہ وہ 12 ہیں کون؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو ابھی تک 12 نہیں مل سکے، ابھی تک 12 نہیں مل سکے. تلاش کر رہے ہیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، وہ 12 ان کو نہیں ملیں گے. کبھی تو اس میں یزید آ جاتا ہے، کبھی اس میں حاکم شام آ جاتا ہے، کبھی اس میں بنی امیہ کے حکمران آ جاتے ہیں، کبھی بنی عباس کے بادشاہان آ جاتے ہیں. وہ 12 نہیں مل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ حکمران ہونے چاہیے، تخت ان کے پاس ہونا چاہیے. نبی نے شرط نہیں کی. نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہادی ہونے چاہیے، مرشد ہونے چاہیے، معصوم ہونے چاہیے، نبی کی طرح عالم ہونے چاہیے. ان کے نام
ہستی جس کا نام ہے گرامی حسین ابن علی. آئیے قرآن نے 2 شجرے بیان کیے، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ. شجرہ طیبہ میں پڑھ دیتا ہوں، شجرہ خبیثہ قرآن سے آپ پڑھ لینا کہ وہ طیب کون ہے اور خبیث کون ہے، پاک کون ہے، ناپاک کون ہے، رسول والے کون ہیں اور دشمن رسول والے کون ہیں. دونوں شجرے قرآن میں موجود ہیں. شجرہ، لفظ یاد رہ جائے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. جی یہ طے ہے، اپنی جگہ پر طے ہے، میں اشارے کر کے گزر جاؤں گا، اس قدر ٹائم نہیں ہے. جی کوئی بھی واقعہ ہو اس میں 3 چیزوں کا سوال ہوتا ہے. پہلے یہ واقعہ ہوا کہاں؟ فرض کریں چک باکر شاہ سے بہر روڈ کے اوپر ایک واقعہ ہو گیا، کوئی بندہ مارا گیا. ہر آدمی یہ پوچھے گا کون مارا گیا؟ دوسرا سوال یہ کرے گا کس نے مارا؟ اور تیسرا سوال آٹومیٹک پوچھے گا کہ کیوں مارا گیا؟ ہاں تو پھر آئیں، پھر یہ مجلس جو ہے مکمل ہو جائے گی کہ کربلا میں کون مارا گیا، یہ پڑھنا پڑے گا. پھر یہ بالکل مکمل ایک مجلس، اس پہ کاش ٹائم ہو اور میں آپ کو ہدیہ کروں کہ کون مارا گیا، اللہ نے اس کا تعارف کیا فرمایا اور رسول نے اس کے قصیدے کیا پڑھے. اور دوسرا ہوگا کہ اسے کس نے مارا، اور وہ تاریخ پڑھنی چاہیے کہ کس نے مارا. اور تیسرا جملہ بھی چک باکر شاہ کے سنی شیعہ بھائیوں یہ پڑھنا چاہیے کہ کیوں مارا گیا. یہی آئیں، یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں. جی کون مارا گیا؟ آئیں رسول کی پاک زبان سے سنیں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر حسین منی، اگر کوئی حسین کا نسب دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لے، اور اگر کوئی محمد کا حسب اور کردار اور کارنامے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین کو دیکھ لے. جملے کو اور بدلوں، آسان کر دوں. جی دوستو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک ہے نسب اور ایک ہے حسب. جلدی جلدی گزروں گا، ضرور ذہن پہ زور دیں. حسین و منی یہ نسب ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یہ حسب ہے. یعنی نسب میں پہچانو کہ کون مارا گیا. تو پھر آئیں نسب میں حسین ابن علی، نسب کا وہ سلطان ہے کہ پھر حسین جیسا کوئی نہیں کائنات میں سوائے ایک امام حسن کے. بلکہ بات آ گئی ہے تو قدردان مجمع موجود ہے تو یوں کہہ دو حسین اور امام حسن. بات آ گئی ہے تو سن لو. امام حسن کے قصیدہ کا ایک جملہ تو مصرع پڑھ دوں نا، توجہ ہے لے لو گے. امام حسن، امام حسن وہ امام ہے جو امام حسین کا بھی امام ہے. امام حسن وہ سردار ہے جس کا مقتدی حسین ہے. یہ تو 28 سفر آ رہی ہے اور یقیناً امام حسن کے فضائل پھر آپ پڑھائیں گے، خود پڑھیں گے، سنیں گے. ہاں دنیا کو پتہ چلے گا کہ کس بلندی کا نام ہے حسن. جس کا مقتدی حسین ہو وہ سردار کیسا. یہ تو 28 سفر کو پڑھا جائے گا. لیکن ابھی جو ہے ابھی میں نے امام حسین پڑھنا ہے، میرا موضوع یہی ہے. آپ متوجہ ہیں تو چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں. بابا اذان قریب ہے یا دور ہے؟
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات میرے محترم سامعین گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا حسین منی وانا من الحسین، پہلا جملہ ہے نسب اور دوسرا جملہ ہے حسب۔ نسب میں ذرا دیکھنا ہو تو آئیں ذرا انہیں پڑھنا پڑے گا کہ حسین کے رگوں میں جس کا خون ہے، جس کی گود میں حسین پلا، حسین بڑھا، حسین پروان چڑھا، جی جس کی زبان چوسی ہے حسین ابن علی نے، وہ ذرا پڑھنا پڑے گا۔ انا آتینا کل کوثر کے قصیدے سننے پڑے گا، تب پتہ چلے گا آپ کو دوستو کہ حسین کس بلندی کا نام ہے۔ اب اگر ذہن بناؤ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی حسین کے نانا کو قصیدے بھی پڑھو، حسین کی نانی جناب ملکۃ العرب محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت بھی پڑھو، اور پھر ٹائم ہو تو پھر مومن قمی سے کہو کہ حسین کے بابا علی کے قصیدے بھی سنائے، پھر ٹائم ہو تو سیدہ زہرا کی عظمتوں کے قصیدے جو قرآن نے کہے وہ بھی میں سناؤں تاکہ پتہ چلے کہ حسین کس گود میں آیا۔ پھر ٹائم ہو تو پڑھا جائے کہ حسین کا دادا عمران ابو طالب کتنا عظیم ہے۔ آئیں، اب اتنے تو ٹائم نہیں ہے کہ سارے میں قصیدے پڑھوں، لیکن آغاز کرتا ہوں حسین کے نانے کے قصیدے سے تاکہ پتہ چلے کہ حسین جس گود میں پلے، بالکل گود کا اثر ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ رخ موڑنے کے لیے کچھ اور جملے گھڑتی ہے اور کہتی ہے دیکھو دیکھو حسین کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ گود رسول میں پلے تھے اس لیے یہ تو گود کا اثر ہے، ورنہ حسین کا کوئی ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اب نیت سمجھ گئے نا جملے سے؟ کیا کہنا چاہتا ہے کہ فضائل کا رخ جو ہے حسین سے نکالے، ہاں کہ یہ تو گود رسول میں پلے، رسول کی زبان چوسی، یہ تو گود کا اثر ہے جی۔ اور میں کہتا ہوں بالکل ایسے ہیں، لیکن ذرا اپنی نیت کو بھی سنبھال کہنے والا، اور پھر مومن قمی کا جملہ بھی لے لے، یہ کہ اگر گود کا ہی اثر ہے پھر آج دستخط کر دے کہ جو بچہ جس گود میں پلے گا اس صاحب گود کا اثر ہوگا۔ تو عمران ابو طالب کی گود میں بھی دو بچے پلے، ایک احمد مختار بنے، ایک حیدر کرار بنے، ایک نبی بنے، ایک علی بنے۔ ارے جس کی گود اتنا عظیم ہے وہ خود اتنا عظیم ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حق کو شاید یہ مضمون اس طرح نہ پڑھ سکوں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن نہیں آب دریا رو نہ تواں کشید، بے قدر تشنگی باید چشید۔ شاعر کہتا ہے دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، ارے جتنا پیاسے ہو اتنا تو پی لو۔ اب بات آ گئی ہے حسین کے جی دادے کی عظمت کے قصیدے کی، تو پھر میں جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ میرا دوست، مومن قمی کو مناظرے نہیں آتے،
مومن کو میں ہاں قرآن سنا سکتا ہے، حدیث سنا سکتا ہے، تاریخ پڑھ سکتا ہے، ہاں ذرا عمران ابو طالب کو پہچاننا چاہتا ہے تو آ ذرا تاریخ کھول اور ایک ایک پیج پہ نگاہ کر کہ یہ کردار ہے عمران ابو طالب۔ اگر عمران نے کلمہ نہیں پڑھا، عمران مومن کامل نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ پھر اور کس نے کلمہ پڑھا؟ صحیح ابو طالب نے نہیں پڑھا، ابو سفیان نے پڑھ لیا۔ دنیا دیکھیں جی ہمارے بھائی جو ہیں آئے ہوئے ہیں جی، اور ایک کتاب بھی اٹھائے ہوئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ میں علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور تعارف میں کہ حسین کس بلندی کا نام ہے اور یزید کس پلیتی کا نام ہے، یہ کتاب اٹھائے ہوئے ہیں، اور یزید کا کردار علامہ طاہر القادری نے جی اہل سنت اور ان کتابوں سے نکال کر ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ تعارف کرانا چاہتے ہیں، میرے بات جو ہے آپ کو بتائیں گے جی ہاں۔ تو پھر جی علامہ طاہر القادری صاحب نے عمران ابو طالب پر بھی بڑے قصیدے پڑھے ہیں، اور وہ قصیدے میں نے ان کی زبان سے بھی سنے ہیں کہ عمران ابو طالب مومن نہیں تو اور کون ہے؟ کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو سفیان نے پڑھ لیا۔ میں کہتا ہوں تیری عقل پہ قربان، تیرے علم پہ قربان، آذرا ایک کتابیں کھول۔ ابو طالب بھی ایک کردار کا نام ہے، ابو سفیان بھی ایک کردار کا نام ہے، یہ بھی کریکٹر ہے، یہ بھی کریکٹر ہے، آذرا کتابیں کھول۔ میں اتنا پوچھ سکتا ہوں، مجھے محبت سے اتنا بتا دے کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا ہے، اور ابو سفیان نے تیرے بقول کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں تمہارے بقول ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا ہے، اور تمہارے بقول ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو حاکم شام جیسا بیٹا دیا۔ ارے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو حسین جیسا پوتا دیا ہے، اور تمہارے بقول ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو یزید جیسا پوتا دیا۔ فیصلہ کر، اسلام کہاں ہے اور کفر کہاں؟ میرا دوست بالکل مصلحت سے تو کام لے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، تیری مصلحتیں ہوں گی، تیری مجبوریاں بھی ہوں گی، تو نے معاشرے میں بھی رہنا ہے جی ہاں، لیکن آخرت کو بھی منہ دینا ہے، قبر میں بھی آپ کو جانا ہے، منو مٹی جو ہے منہ پہ آئے گی، اللہ کے رسول کے متھے بھی آپ کو لگنا ہے، پھر پتہ چلے گا اسلام کو برباد کرنے والا کون تھا، بچانے والا کون تھا۔ پھر آپ سے جب رسول پوچھیں گے پھر آپ کو بتانا پڑے گا کلمہ پڑھنے والا عدل کا ربی زندگی کے چند دن بنے ہیں تو دنیا کو بتا کہ اسلام کو بچانے والا حسین، تو پڑھ حسین کا بابا کون ہے، حسین کا دادا کون ہے، حسین کی دادی کون ہے، حسین کی نانی کون ہے، حسین کا نانا کون ہے۔ پھر آگے اگر آپ کو ٹائم مل جائے، ہے تو مصروف، پر اگر ٹائم مل جائے پھر پڑھ لینا کہ یزید کا دادا کون ہے، یزید کا بابا کون ہے، یزید کی ماں کون ہے، وہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسا شجرہ طیبہ ہے۔ میرا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے جی
شاید آپ جو ہے ہاں کہیں مجبوریوں میں بھی پھنسے ہوئے ہوں گے، لیکن یاد رکھ میرا دوست، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کونو ما صادقین، نجات چاہتا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جا، دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا ہے، جو ووٹ لینے والا ہے ایم پی اے، اس کو کہے تجھے دوں گا، وہ ہے کہے تجھے دوں گا، وہ آیا کہا ووٹ ہے ہی تیرا، یہ پالیسیاں ادھر چلیں گی، آخرت میں نہیں چلے گی۔ آدم کے ساتھ کھڑا ہے تو شیطان کو چھوڑنا پڑے گا، نوح کے ساتھ کھڑا ہے تو دشمن نوح کو چھوڑنا پڑے گا، ابراہیم کا ساتھی ہے تو نمرود کو چھوڑنا پڑے گا۔ توجہ، ابراہیم کا ساتھی ہے تو نمرود کو چھوڑنا پڑے گا۔ موسیٰ کا علم اٹھایا ہے تو فرعون کو چھوڑنا پڑے گا۔ توجہ، میں یہی کہتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ کا علم اٹھاتا ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے تو علی والا ہے تو جو جنگ کرتے ہیں علی سے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے تو حسن والا ہے تو پھر قاتل حسن کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے تو حسینی ہے تو پھر ہر یزیدی کو چھوڑنا پڑے گا۔ آئیے گفتگو آپ تک پہنچنی چاہیے۔ جی میرا دوست، اس لیے تو آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میرا دوست، آپ تک یہ کلیئر باتیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ شجرے پڑھنے پڑیں گے، ہسٹریاں کھنگالنی پڑیں گی۔ اب آپ کا موڈ بن گیا ہے، میں آپ کے چہرے پڑھ کر سمجھ گیا ہوں کہ آپ حسین کا شجرہ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، جنت کمانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سیدہ زہرا کی دعا لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر آج جملہ سن، میرے رسول وہ ہیں، رسول اللہ کا نانا وہ عظیم عظمتوں کا شہنشاہ ہے کہ حسین کا نانا وہ ہے۔ اگر آپ نے سمجھنا ہے، راویوں کی روایتوں میں نہ جا بلکہ قرآن کی آیتوں میں آ۔ اگر راویوں کی روایتوں میں چلا گیا، وہ اپنے جیسے تصویر آپ کو دکھائیں گے کہ حسین کا نانا ہم جیسا، لیکن میں کہتا ہوں راویوں کی روایتوں میں نہ جا بلکہ قرآن کی آیتوں میں آ۔ پڑھ ذرا کون ہے حسین کا نانا، بیدار ہے تو قصیدہ شروع کر رہا ہوں۔ حسین کا نانا وہ ہے جو الف سے انا آتینا کل کوثر ہے، جو بے سے بشیرن نذیرہ ہے، جو تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جو سے ثم اور رسم الکتاب الذین اصطفینا ہے، جو جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہی ہے۔ بیٹھے ہو؟ حسین کا نانا ہے سے حولہ لنور یہو ہے، خے سے خاتم النبیین ہے، دال سے دوین اللہ بیزن ہی ہے، زال سے ذکرن رسول ذالک الکتاب لا ریب فی ہے، رے سے رحمت للعالمین ہے، زے سے زینت دارین ہے، سین سے سراجن منیرہ ہے، شین سے شاہدوں و مبشروں و نذیرہ۔ حسین کا نانا سوا سے صراط مستقیم ہے، سوا سے زحا واللیل اذا سجا کا مصداق ہے، تو اسے طٰہٰ ما انزلنا القرآن لتشقیٰ ہے، جو اسے ظہیرا للمومنین ہے، این سے اندہ مفاتیح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مصداق ہے، کف سے قد جاؤکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین اسی کی شان ہے، کف سے کونو ما صادقین اسی کی عظمت ہے، لام سے لولا کا لما خلقت الافلاق اسی کا خطاب ہے، نون سے نون والقلم نور السماوات والارض اس کی نعت ہے، میم سے میت الرسول فقد اطاع اللہ اس کی اطاعت ہے، باب سے ولی رب العالمین اس کی ولایت ہے، اے سے حالت اول الانسان ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورا اس کے قصیدے ہیں، اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کی شان ہی شان ہے۔
ذرا ذہن بنائیں. جی یہ پیغام شاید دور تک چلا جائے، شاید آپ کے وسیلے سے چک باقر شاہ کی یہ سالیانہ قدیمی مجلس دور تک پہنچے اور دنیا کو پتہ چلے کہ شیعوں کے نزدیک مقام رسالت کیا ہے. ہم رسول کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح دنیا مانتی ہے. ہم رسول کو قرآن کے مطابق مانتے ہیں. جاگنا، دنیا کو پتہ چلے کہ شیعت میں مقام رسالت کیا ہے. ہم رسول کے قصیدے کیسے سنتے ہیں. جی ذرا چہرے کا رنگ بدلنا، میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. حسین کا نانا ہمارا رسول وہ ہے جس کا چہرہ بشمس واضحا ہے، ارے جس کی زلفیں باللیل اذا سجا ہے، جس کی آنکھیں وما زاغ البصر ہیں، جس کی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے، ارے جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے. حسین کا نانا جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کمصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلب کے تحت اصل قرآن ہے. حسین کا نانا جس کی ابتداء سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، جس کی انتہاء سفر دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آئیے میرا بس، آپ کی توجہ ہو گئی ہے. میں نے جی اور میرا دوست جتنے میں نے آیتیں پڑھی آپ نے چپکے سے سنی. جی قدردان ہیں، پڑھے لکھے چہرے ہیں میرے سامنے، تو میں ایک جملہ کہوں. ایک ہے سورت رسول، جی مولانا صاحب، ایک ہے سیرت رسول، ایک ہے سورت رسول. جی مفتی صاحب، ایک ہے سیرت رسول. فرق ہاں جی، جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا بولو وہ ہے سورت رسول. جو نبی نے کام کر کے اپنی امت کو دیے وہ کیا سیرت رسول. یا یوں پڑھ دوں، جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا وہ سورت رسول. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. اور جو نبی نے کر کے امت کو دیا یہ ہے سیرت رسول. جاگ رہے ہو قدردانو تو جملہ لے لو. یہ جو میں نے قصیدہ قرآن کا پڑھا آپ نے سنا، یہ باللیل کی زلفیں، یہ ہے سورت رسول. نبی نے یہ زلفیں جن کے ہاتھوں میں تھمائی، یہ ہے سیرت رسول. نہیں متوجہ نہیں کر سکا. یہ نبی کے کندھوں کا قصیدہ، جی یہ ہے سورت رسول. نبی نے ان کندھوں پہ جن کو بٹھایا یہ ہے سیرت رسول. نبی کے پاؤں کا قصیدہ یہ ہے سورت رسول. جس کی آمد پہ نبی کھڑے ہو جائیں. اس لیے علماء اسلام سے کہوں گا، مفتیان اعظم سے کہوں گا، دنیا کو سورت رسول بھی بتاؤ اور سیرت رسول بھی سناؤ تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہیں. پھر دنیا کو پتہ چلے گا. پھر دنیا یوں نہیں کہے گی کہ سب برابر. مومن قمی کو پڑھنا نہ آیا اس لیے دنیا نے یہ نعرہ لگایا کہ سب برابر. آپ نے بھی چپکے سے سنا، نعرے نہ لگائے اس لیے دنیا نے کہا سب برابر. آپ نے بھی کوئی کسی کو جملہ جواب میں پوچھا نہیں اس لیے دنیا نے کہا سب برابر. میں کہنا چاہتا ہوں برابری کے دعویٰ کرنے والے اور ذرا سنو، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں. نہیں سمجھا سکا. صدقہ کھانے والے اور ہیں، ہدیہ لینے والے اور ہیں. جاگنا. اور جنت دینے والے اور ہیں، جنت مانگنے والے اور ہیں. اور کوثر پینے والے اور ہیں، کوثر پلانے والے اور ہیں. علم اٹھانے والے اور ہیں، نیچے آنے والے اور ہیں. جاگ
علی الحلق فلاں، علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہلاک ہونے والے اور ہیں، ہلاکت سے بچانے والے اور۔ ہاں متوجہ ہو جاؤ، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک قصیدہ پڑھا حسین کے نانا کی عظمت کا، جس کی زبان چوسی ہے حسین نے، اس کا قصیدہ میں نے سنایا۔ اب اگر ذہن بن جائے تو علی کے بابا کا بھی یہ قصیدہ پڑھ دوں۔ دوستو حسین و منی پڑھ رہا ہوں، کچھ وہ دوست نہیں سمجھے میں شجرہ طیبہ پڑھ رہا ہوں۔ حسین کے رگوں میں جس کا خون ہے اس کے قصیدے پڑھ رہا ہوں، آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب کر رہا ہوں۔ اور دوست کون ہے حسین کا بابا؟ حسین کا بابا وہ ہے جو فضائل پہ ناز نہیں کرتا بلکہ فضائل اس پر ناز کرتے ہیں۔ جی نہیں سمجھا سکا، اردو ہو گئی۔ حسین کا بابا وہ ہے جو ناز نہیں کرتا میں امام ہوں، امامت ناز کرتی ہے اس پہ۔ وہ ناز نہیں کرتا میں ولی خدا ہوں، ولایت ناز کرتی ہے اس پہ۔ وہ ناز نہیں کرتا میں مشکل کشا ہوں، مشکل کشائی ناز کرتی ہے اس پہ۔ اور چپ چاپ ساتھی، علی ناز نہیں کرتا میں بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ ناز کرتا ہے میرے اندر علی آیا۔ بیدار ہو تو جملہ کہہ جاؤ۔ جی جی کس کے قصیدے سن رہے ہو؟ حسین کے بابا کے۔ بسم اللہ۔ حسین کا بابا وہ ہے جو الف سے امیر المومنین، بے سے باب العلوم، تے سے تاج اولیاء۔ آخر والے سمجھ آ رہی ہے عربی گربی؟ جی جی حسین کا بابا وہ ہے جو تے سے تاج اولیاء، سے ثابت قدم، جیم سے جامع القرآن، ہے سے حلال مشکلات، خے سے خبر دو جہاں، دال سے دافع البلا۔ حسین کا بابا زال سے ذاکر اکبر، رے سے راسخون فی العلم کا مصداق، زو سے زے سے زوج بطول، زے سے زینت محراب و منبر، سین سے ساقی کوثر، شین سے شیر خدا، جاگنا سواد سے صدیق اکبر۔ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے سنیں۔ ہاں نہیں بول سکتے یا سخی نہیں ہے تو کم از کم چہرے کی رنگت بدلے تاکہ پتہ چلے علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ جی اگر سخی ہو تو بولو، نہیں تو کم از کم چہرہ بدلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں نا، یہ بھائی بیٹھا ہے، یہ کیمرہ لگائے ہوئے یہ تصویریں بنا رہا ہے، وہ بھی ہاں آپ کی تصویر خوبصورت آنی چاہیے۔ اس مووی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہے اس مووی کی جو جبریل بنا رہا ہے۔ علی کے فضائل پہ مسکراؤ تاکہ آپ کی پکچر خوبصورت بننا چاہیے۔ آپ بیدار ہو تو قصیدہ سنو۔ حسین کا بابا وہ ہے جو سواد سے صدیق اکبر، زواد سے ضامن روز جزا، تو اسے طاہر اطہر، زو سے ظاہر اظہر، عین سے اولی قدر، غین سے غزن فر، فے سے فاروق اعظم، کاف سے قاری قرآن، کیف سے کریمن فی الدنیا والآخرہ، کیف سے کرار غیر فرار، لام سے لائق منبر، میم سے مظہر العجائب، نون سے ناطق قرآن، وا سے والی نجف، اے سے ہادی قدیر، اور یہ سے یاسوب الدین۔ نہیں 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 ماشاءاللہ ابھی آخر والے دوست متوجہ نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اسپیشل علیحدہ قصیدہ پڑھو، کوئی حرج نہیں، آپ کے لیے اسپیشل۔ ماشاءاللہ تو پھر قصیدہ بھی اسپیشل ہے آپ کے لیے۔ جی حسین کا بابا وہ ہے جو الف سے امیر اللہ،
بے سے باب اللہ، تے سے تقدیر اللہ، سے سمرت اللہ، جیم سے جنب اللہ جلال اللہ عربی ہے، اے سے حرز اللہ حبل اللہ، خے سے خیارت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زال سے ذکر اللہ، رے سے رحمت اللہ، زے سے زینت اللہ، سین سے سر اللہ، سواد سے صفوت اللہ، زواد سے ضامن خلق اللہ، توئے سے طالب مرضات اللہ، حسین کا بابا زوئے سے ذل اللہ، عین سے عین اللہ، غین سے غلبت اللہ، فے سے فضل اللہ، کاف سے قدرت اللہ، کیاف سے کلام اللہ، لام سے لسان اللہ، میم سے مامور من اللہ، نون سے ناطق باللہ، ارے واو سے وجہ اللہ، ہے سے حیبت اللہ، اور یہ سے ید اللہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی جی۔ ماشاءاللہ آپ نے اٹھ کر نعرے لگوائے تو پھر تیسرا قصیدہ پڑھ دوں۔ سب کہتے ہو تیسرا قصیدہ حسین کا بابا علی وہ ہے جس کو آسمانوں پہ شمسائل کہتے ہیں، زمینوں پر ہم جائل کہتے ہیں، لوح پر قسوم کہتے ہیں، قلم پر منسوم کہتے ہیں، حور العین میں اسد، عبرانی زبان میں کیاتیسی، سریانی زبان میں شرحیل، تورات میں ایلیا، زبور میں عوی، انجیل میں بری، قرآن میں علی، عرب میں علی، ہندوستان میں کبکر، روم میں بطریس، ارمن میں فریق، فارس میں جبیر، ترکی میں بطیر، نبت میں کری، زنج میں حسیر، حبش میں تبریک، فلسطین میں یوشے، کہنین میں بوی، جنات میں جنین، شیاطین میں مدمر، دائی کے نزدیک میمو، ماں کے نزدیک حیدر، صفدر، غزنفر، پیغمبر کے نزدیک ناصر، اور خدا کے نزدیک علی۔ سبحان اللہ۔ نگر نگر میں چمن چمن میں گلی گلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں، علی کی مجلس علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، سرور آئے گا چاپیوں گی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ ماشاءاللہ بھائی نے جی آپ کو نظم سنا دی، لیکن نظم اس طرح آپ نے نہیں سنی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سپیکر نہیں تھا، میرے پاس سپیکر ہے، ان کی ربائی کے اگلا مصرع میں سنا دوں، توجہ ہے تو پھر میں یوں عرض کروں، اور وہ مسلمانوں کی ربائی نان مسلم غیر مسلم جی، ہاں جو ظالم نہیں ہیں عادل ہیں غیر مسلم پن منصف ہیں، ہاں عیسائی ہے نان مسلم، قلم اٹھایا لکھتا ہے محمد اینڈ علی ٹیچرز آف آل اینڈ پیپل آف نن، محمد اور علی مکتب الہی سے اتنا علم لے کر آئے، پوری کائنات کو پڑھایا ہے، شاگرد کسی کے نہیں۔ آگے قلم توڑ کر لکھتا ہے سنو، کہتا ہے انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ارے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔
جی 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 آپ کی توجہ ہو گئی، میں ایک دفعہ متوجہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ جی میں عرض کر رہا تھا حسین کا نسب، ٹائم ہوتا تو میں نے سوچا تھا کہ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھوں، جی نانی ملیکۃ العرب ام المعصومین کا قصیدہ پڑھوں، لیکن نہیں ٹائم۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد ذاکر بھی موجود ہیں، پھر یا نصیب کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ لیکن آؤ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، نسب میں چھوڑ دیا، آپ کا ادھار میرے اوپر رہ گیا، میں مقروض ہوں آپ کا، انشاءاللہ یاد ہے مجھے سارا مضمون پیش کروں گا، لیکن ابھی اتنا کہنا چاہتا ہوں قدردانو، کسی نسب کو دیکھنا ہو اگر آپ نے تو عربی والے کہتے ہیں دو طریقوں سے دیکھو، پہلے دیکھو طول میں، پھر دیکھو عرض میں۔ طول میں کیا دیکھنا ہے؟ طول میں دیکھنا ہے اس کا بابا کیسا، جس کا نسب دیکھنا ہو اس کی عظمت، قصیدے، فضائل، کمال، دیکھو اس کا بابا کیسا، پھر اس کا بابا کیسا، پھر اس کا بابا کیسا، چلے جاؤ آدم تک، پھر نیچے آؤ اس کا بیٹا کیسا، پھر اس کا بیٹا کیسا، پھر اس کا بیٹا کیسا، چلے آؤ مہدی تک، پھر عرض میں دیکھو کہ اس کے بھائی کیسے، اس کی بہنیں کیسی، پھر مومن کمی آپ کو قصیدہ سنائے گا کہ آؤ حسین ابن علی کا نسب دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کا نسب جی علی سے لے کر جی آدم تک چلے جاؤ، اور نیچے جو ہے سجاد سے لے کر مہدی تک چلے جاؤ، پھر زیارت نامے میں آپ کو کہنا پڑے گا اشہد انک کنت فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبس کا من مدلہمات ثیابے۔ ہاں اے حسین ابن علی، آپ نسب کے وہ سلطان ہیں کہ آپ کا نسب نامہ علی سے لے کر آدم تک، سجاد سے لے کر مہدی تک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایسے طیب و طاہر ہے کہ آپ کی اصل بھی پاک ہے، آپ کی نسل بھی پاک ہے۔ پڑھیں حسین کو جی۔ ہاں بس اب میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں جی، 1 گھنٹہ ٹائم تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں، 10-15 منٹ چھوڑ دوں اپنے بعد والے دوستوں کے لیے جی۔ ہاں وہ جملہ یہ ہے میرا دوست کہ حسین، ایک جملہ کہہ دوں آ گئی ہے بات دوستو، اگر کوئی ایسے خاندان میں بچہ پیدا ہو جس خاندان میں کوئی فضیلت والا نہ ہو، اس بچے کا چمکنا آسان ہے، کیونکہ وہاں پر پڑھا لکھا کوئی ہے ہی نہیں۔ صحیح بالکل، اگر کوئی بچہ وہ پرائمری پڑھ لے، سارے چٹھی اس سے پڑھانے آئیں گے، کیوں سارے ان پڑھ ہیں، لیکن اگر وہاں پر بی اے بیٹھے ہوں، گریجویشن، تو پرائمری والے کو کوئی پوچھے گا، وہ تب چمکے گا اور دمکے گا جب ڈبل ایم اے کرے، پی ایچ ڈی کرے جی۔ نہیں سمجھا سکا، اور میرا دوست اندھیری رات ہو اب وہاں پر موم بتی جلاؤ کام دے گی، لیکن اگر سرچ لائٹیں چل رہی ہوں موم بتی کام کرے گی؟ موم بتی کام کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو حسین ابن علی اگر ایسے گھر میں آتے جہاں پر کوئی فضائل نہ ہوتے تو حسین کا چمکنا وہاں بڑا آسان تھا، لیکن حسین آئے ایسے گھر میں اور جہاں پر فضائل کی انتہا تھی، شجاعت کی وہ منزل تھی کہ ہاں جس کے باپ کا نام شجاعت کی پہچان تھا، حسین اس گھر میں آئے جہاں پر سلون کے ڈنکے بج رہے تھے، حسین اس گھر میں آئے جہاں پر 1,24,000 وولٹ کا بلب جگمگا رہا تھا، حسین وہاں چمکا، وہاں دمکا، ایسے فلک پہ ابھرا کہ جہاں پر ایک طرف شمس نبوت جو ہے منور تھا، دوسری طرف عصمت کی ضیاء پاشیاں تھیں، اور حسین نے اپنے آپ کو یوں منوایا کہ علامہ اقبال لاہور میں کھڑا ہو گیا اور دیکھ کر کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ آؤ حسین ذرا پہچانو حسین، حسین کریم ہے، حسین لجپال ہے جی۔ میں کہتا ہوں جتنے بڑے کو مجرم اس دنیا میں بھی ہوں نا جی، کل تک پتھراؤ کرتے رہے ہوں حسین کے جلوس پر،
اگر آ جائیں اور کہیں حسین ہم معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کریں نہ کریں، حسین معاف کر دیتے ہیں۔ حر سے بڑھ کر کوئی مجرم نہیں جس نے امام کا راستہ روکا تھا، جی راستہ روکا تھا، جی ہم زیادہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ اس نے معافی مانگ لی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے اس نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس نے ہاتھ ڈالا اس وقت ثانیہ زہرا کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ لیکن جب یہ حر آیا ہے معافی مانگنے، جی آنکھوں پہ اس نے پٹی باندھ لی تھی، جی ہاں تاریخ ایسے کہتی ہے، فرمایا عباس اکبر میرا تازہ مہمان آیا ہے، استقبال کے لیے جاؤ۔ یہ ہے کریم حسین، یہ ہے لجپال حسین، جی اس لیے کہنا چاہتا ہوں دوستوں کو دعوت دیا کرو، ان کو بھی علم اٹھانے دو اگر وہ آ کر اٹھاتے ہیں تو، جی سبیلیں لگانے دیا کرو، نیازیں اگر وہ لگاتے ہیں تو، جی آپ کوئی قابض نہیں ہے عزاداری حسین پہ۔ اور میرا دوست معاف کرنا، ہم نوکر ہیں اور نوکروں کو چاہیے کہ نوکری کی حد میں رہ جائیں۔ اگر کوئی آتا ہے تو استقبال کرو، ان کو بلاؤ، جی یہ تو آؤ 10ویں کا دن وہ تھا کہ حسین نے لاشیں اٹھا اٹھا کے سارا دن حسین نے لاشیں اٹھائی۔ عزیزانو چہلم کی مجلسیں تو جی آج مجلس ہے چہلم کی، میرے بعد ذاکر موجود ہیں وہ پڑھیں گے، لیکن آؤ میں آپ کو یہ سناؤں کہ اس اسلام کے بچانے میں ابو طالب کی پوتیوں کا حصہ ہے۔ آج ذرا 4 سالہ معصومہ سے پوچھ جس نے تماچے کھائے، اس بچی کے کان سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے، اور چھوٹی اولاد والا، یہی وجہ ہے شام تک یہ بچی سو نہ سکی۔ شام غریبہ جب اعلان ہوا لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو حمید کہتا ہے پہلے لوٹا گیا اور پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ حمید کہتا ہے ایک بچی تھی جس کے کرتے کو آگ لگ گئی، کہتا ہے میں دوڑا تاکہ اس کے دامن سے آگ بجھاؤں، میں قریب گیا، مجھے کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، ہاتھ نہ لگا، تو نامحرم ہے، میں سجاد کی بہن سید زادی۔ عزیزانو یہ قافلہ لٹا ہوا چلا، کربلا سے چلا، کوفہ، شام، 36 چھوٹے بڑے شہر تھے۔ میں کچھ جملے پڑھتا ہوں شاید سمجھا سکوں۔ تاریخ کہتی ہے 12 محرم کو اونٹ منگائے گئے اور ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، عزیزانو، اور ہر بیوی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، اس 4 سالہ معصومہ کو بھی اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ پہلے تو میں نے پڑھا حیران رہ گیا، میں نے کتاب رکھ دی کہ یہ 4 سالہ بچی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یہ شام پہنچی کیسے؟ پھر مجھے اگلی روایت جب میں نے کتاب میں پڑھی مجھے یقین ہو گیا، اگلی روایت میں یہ لکھا تھا کئی دفعہ یہ بچی اونٹ سے گر گئی، کئی دفعہ یہ بچی رات کے ٹائم لمبے سفر میں بچی اونٹ سے گر گئی، سیدہ زہرا نے آ کر سنبھالا، امام کا سر جس نیزے پہ ہوتا تھا وہ نیزہ رک جاتا تھا۔ جی عزیزانو یہ قافلہ شام وہ ہے جہاں امام سجاد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں، فرمایا الشام۔ فرماتے ہیں کہ مراد ہے دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ یہ قافلہ پہنچ گیا زندان شام۔ یہ بچی جو کربلا سے شام تک سو نہ سکی، ایک رات اس بچی نے ایسے مٹی کی ڈھیری بنا کے تکیہ بنایا، جی مٹی کا سرہانہ بنا کے یہ بچی سو گئی۔ عزادارو عالم خواب میں بابا کی زیارت ہوئی، جیسے بابا کو دیکھا بابا کر کے ڈھلی رات کو زندان شام میں اٹھ بیٹھی،
سجاد امام دوڑے، اٹھایا، دیکھ کر کہا یا اخی این ابی، بھیا میرے بابا بھی آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ پھوپھیاں اٹھاتی ہیں تو بابے کو بلاتی ہے، بھائی اٹھاتے ہیں تو بابے کو بلاتی ہے۔ ڈلی رات کو امام کا سر لایا گیا، عزادارو بچی کے سامنے سر رکھا، رومال ہٹایا، کٹا ہوا گلا، بہتا ہوا خون، دائیں طرف کی زلفیں بائیں طرف، بائیں طرف کی زلفیں دائیں طرف، اور ریش مبارک میں خون اور ریت ملی ہوئی تھی۔ وعدہ دعا مانگو کوئی بچی نیند سے اٹھ کر بابا کو اس حال میں نہ دیکھے۔ وہ قسمت سکینہ تیری اپنی، بابا کا سر اٹھایا، سینے پہ رکھا، دیکھ کر کہتی ہے بابا پہلے آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، بابا اب آپ میرے سینے پر سو جائے۔ لیٹ گئی ہے مٹی زندان شام، اور بچی نے 3 مرثیے پڑھے، پہلے دیکھ کر کہتی ہے بابا تیرے بعد میں تماچے کھاتی رہی، بابا کئی دفعہ میں اونٹ سے گر گئی، پھر دیکھ کر کہتی ہے بابا مجھے اونٹوں کے ساتھ دوڑایا گیا، پھر ایک جملہ کا سانس رکا، ہچکی بندھی، عزادارو دیکھ کر کہتی ہے بابا اب تو میری کمر جھک گئی ہے، بابا میری ہڈیاں درد کرتی ہے، سانس رکا، ہچکی بندھی، سجاد امام دوڑے، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ، عزادارو رو کر کہتے ہیں پھوپھی اماں میری بہن زندان شام میں چل بسی، کیسے غسل دیا جائے، کہاں سے کفن لا کر پہنایا جائے، معاف کرنا ایک غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا تاکہ پانی لے آئے، تاکہ انتظام کر سکے، زندان میں تو کوئی انتظام نہ تھا۔ عزادارو جب وہ عورت آئی ہے غسل دینے کے لیے آگے بڑھی اور رو کر کہتی ہے بیویو اس بچی کے جسم پر قمیض خون کی وجہ سے چمٹا ہوا ہے، اسے مارا جاتا رہا، خون جاری ہو گیا، قمیض جسم کو چمٹ گئی، اور بیویوں کیا اس کا کوئی چھڑانے والا نہ تھا؟ عزادارو غسل ملا، جنازہ تیار ہوا، میلے قمیض میں دفن کیا گیا، کفن پہنایا گیا، عزادارو قبرستان میں، غریبوں والا قبرستان، مسافروں والا قبرستان، عزادارو سجاد امام آئے، اور نام کسی نے ہاں سکینہ نہیں لکھا، نام لکھا ہے رقیہ، بعد نے لکھا فاطمہ، پیار سے کہتے تھے سکینہ، قبر سے 2 ہاتھ بہ رہے، سجاد میری بیٹی کا جنازہ مجھے دے دے، میں اس کا بابا لینے آیا ہوں۔ عزادارو قبر بند ہو گئی، صلاح الدین ایوبی شام کا بادشاہ ظالم، اس نے حکم دیا اسی قبرستان کے پاس سے ایک نہر کھودی جائے، نہر کھودی گئی، پانی جیسے نہر میں آیا، اس کا سلابہ قبروں پہ آنے لگ گیا۔ قبرستان کا مجاور سید ہاشم، اس کی 3 بیٹیاں، یکے بعد دیگرے ان کے خواب میں یہ معصومہ آئی، اپنے بابا سید ہاشم سے کہہ دو کہ میری قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، اپنے بابا سے کہہ دو میں پیاسے باپ کی پیاسی بیٹی، میں پردیسن، میں غریب، میں یتیم، میں مظلوم، اپنے بابا سے کہہ دو میری قبر رات کے ٹائم یہاں سے منتقل کرے۔ سید ہاشم اٹھا، اپنی 3 بیٹیوں کو ساتھ کیا، ڈھلی رات کو قبر کھولی، کیا دیکھا اس کے اندر پانی آیا ہوا ہے، رونے لگ گیا، امامہ اتر گیا، اپنی بیٹی سے کہا آقا جنازہ اٹھا لو، اس کی بیٹی آگے بڑھی، رو کر کہتی ہے بابا یہ بچی تو میلے قمیض میں دفن ہے، بابا ایک طرف سے وہ قمیض جلا ہوا ہے، لگتا ہے شام غریبہ، بچی کے لباس کو آگ لگ گئی،
روزگاروں دوسری بچی بڑھی رو کر کہتی ہے بابا اس بچی کے ہاتھ میں ابھی تک رسیاں بندھی ہوئی ہے اور رسیاں نہیں کھلی. اِنَّا لِلَّهِ